اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر 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 ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى محترم معزز برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج عید الفطر ہے۔ آج ہم مسلمان رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزارنے کے بعد عیدگاہ کے اس میدان میں اپنے رب پروردگار عالم کے دربار میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ آج کا دن رب دو عالم نے ہم کو عید اور تہوار کے طور پر دیا ہے۔ آج کا دن ہم مسلمانوں کے لیے خوشی اور عید کا دن ہے، جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کی عظیم عبادت اور ریاضت کو پورا کرنے کے بعد تحفے کے طور پر دیا ہے، اور اسی لیے اس دن کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے شعائر میں سے قرار دیا ہے۔ اللہ کے شعائر میں سے اللہ نے اپنے عظیم نشانیوں میں سے اس دن کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اسی دن کے بابت فرمایا تھا، یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا اہل الاسلام۔ اے ابو بکر سنو، ہر دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب اپنے یہاں کچھ سال کے کچھ دنوں میں عید کے طور پر مناتے ہیں۔ ان کے یہاں سال میں کچھ دن عید اور تہوار کا ہوتا ہے جس میں وہ خوشیاں مناتے ہیں، اپنے طور پر عید مناتے ہیں، لیکن آج کا دن وَهَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، لیکن آج کا دن یہ عید، یہ ہماری عید ہے جو اہل اسلام ہے، جو مسلمان ہے۔ گویا آج کے دن یہ کہہ کر اہل اسلام کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ پیغام دے دیا کہ تم ایک دین کے ماننے والے ہو، تم اللہ والے ہو، تم اس دین کے حامل ہو جو دین اللہ کا دین ہے، جو دین اللہ کے حکم سے لے کر میں آیا ہوں، اور اسی اللہ نے اپنے اس دین میں تمہارے لیے یہ عید کا دن مقرر کیا ہے۔ یہ تمہارے لیے مسلمانوں کے لیے عید اور خوشی کا دن ہے۔
یہ کیوں خوشی کا دن بنایا گیا؟ اس لیے کہ ہم نے آج سے پہلے 1 مہینے تک اللہ رب العالمین کی عبادت پہ پورا مہینہ گزارا ہے۔ دن ہمارا روزے میں گزرتا تھا اور رات ہماری اللہ کے سامنے قیام میں سجدہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے گزرتی تھی۔ پورا دن اور پوری رات کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہوں گے جن کا پورا دن اور پوری رات عبادت میں گزرا ہوگا۔ حقیقت میں آج کی خوشی اللہ رب العالمین نے انہی مسلمانوں کو دی ہے جنہوں نے رمضان کا حق ادا کیا ہے، جنہوں نے رمضان کا روزہ صحیح طور پر رکھ کر اپنی اصلاح کی ہے، اپنے دل کی، اپنے اعضاء جوارح کی، اپنے ہاتھ کی، اپنے پیر کی، اپنے آنکھ کی، جن لوگوں نے روزہ رکھ کر حفاظت کی ہے، جو روزہ کا اصل مقصد تھا اس کو پایا ہے، ان کے لیے آج کا دن ان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ ان کے لیے خوشی کا دن ہے جنہوں نے اپنی رات اللہ کے دربار میں کھڑو کر قیام کر کے، رکوع کر کے، سجدہ کر کے، دعائیں کر کے، ہاتھ اٹھا کر اپنے دربار اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگ کر جنہوں نے راتیں گزاری ہیں، ان کے لیے حقیقت میں آج کی خوشی ان کے لیے خوشی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ دین وہ دین ہے جو دین توحید ہے، جس دین نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری یہ پیشانی کسی مخلوق کے آگے نہیں جھک سکتی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ مرتبہ عطا کیا، غور کیجئے میرے بھائیوں، کہ ہم کو مخلوق کا معبود نہیں بنایا، ہم کو اپنا معبود بنایا ہے۔ ہماری پیشانی کی وہ عظمت دی ہے کہ یہ پیشانی کسی مخلوق کے آگے نہیں جھک سکتی ہے۔ یہ پیشانی اگر جھکے گی تو اپنے خالق پیدا کرنے والے کے آگے جھکے گی۔ یہ ہاتھ اگر اٹھے گا تو اس داتا اعظم کے آگے جھکے گا جو ہر چیز کا مالک ہے، جس کے پاس آسمان و زمین کا خزانہ ہے، جو دینے پر قادر ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ یہ ہاتھ جب بھی اٹھے گا اسی کا آگے۔ یہ دل اگر امید رکھے گا اچھائی کی اور ڈرے گا کسی سے تو صرف اسی رب العالمین سے جس پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ یہ تعلیم دی ہمارے دین نے، اور اسی لیے ہمارے تہوار کو اللہ نے دوسرے انسان کی بنائے ہوئی تہواروں کی طرح نہیں رکھا ہے، جن کے ہاں برسی کے طور پر تہوار منائی جاتی ہے، جن کے ہاں مزارات پر جا کر عرس کیا جاتا ہے، جن کے ہاں کسی اپنے مخلوق کی، کسی اپنے بڑے کی تعظیم میں عید منائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تہوار کسی انسانیت سے اور کسی انسان سے اور کسی مخلوق سے نہیں جڑا ہے۔ ہمارا تہوار اللہ نے کسے جوڑا ہے؟ ہمارے عمل سے جوڑا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہم نے اللہ کی عبادت میں گزارا، روزہ رکھ کر گزارا، رات کی نمازیں پڑھ کر گزارا، قرآن کی تلاوت کر کے گزارا، تسبیح و تحلیل اللہ کی بڑائی کر کے گزارا۔ اس عظیم عمل کے اختتام پر اللہ نے بطور تحفہ، میرے بھائیوں غور کیجئے آج کا دن کتنا عظیم ہے۔ کل تک ہم نے رمضان کا روزہ گزارا ہے، کل جب چاند ہوا ہے اس وقت تک ہم نے رمضان کا وہ مہینہ گزارا ہے جس کے ہر رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، جس کی ہر رات جب تک صبح صادق نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے مسلمانوں، اللہ کے بندوں، اللہ کی عبادت کرنے والوں، اللہ پر ایمان رکھنے والوں، اللہ کے رسول کے ماننے والوں، تم تیار رہو، تمہارے لیے ہم نے جہنم سے آزادی لکھ دی ہے، تمہارے لیے ہم نے جہنم سے آزادی لکھی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہم نے کل چاند نکلنے تک ہم نے گزارا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب اس مہینے کو ہم نے ایسے گزارا تو اس کے بعد کا دن اللہ رب العالمین نے ہمیں بطور تحفہ عید منانے کے تک کسی کی شخصیت سے نہیں جوڑا، اس کو اس عید کو کسی کی شخصیت سے نہیں جوڑا، ہمارے عمل سے جوڑا کہ تم نے اتنا عظیم عمل کیا ہے اور اتنے عظیم طور پر اس مہینے گزارا ہے تو تمہارے لیے اب اللہ کا یہ تحفہ ہے کہ آج تم خوشی مناؤ اس جو عبادت تم نے کی ہے اس کی۔ اور میرے بھائیوں اس موقع پر ہم سب کو اپنے اسی دین کو یاد کرنا ہوگا، ہم کیا ہیں یہ ہمیں جاننا ہوگا۔ اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہمیں دی ہے عقیدہ توحید، اور اس کے بعد دوسری سب سے بڑی نعمت دی ہے اتباع سنت۔ اس لیے ہم کو اس دین کا حامل بنایا جس دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے البہجۃ البیضاء کہا، ترکتکم علی النہجۃ البیضاء کہا، سیدھا سفید چمکتا ہوا راستہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا۔ اس دین کے ہم حامل ہیں جس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا میں چھوڑ کر گئے، اور جو دین صرف اور صرف کتاب اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ یہی دین کی حقیقت ہے میرے بھائیوں، یہی دین کی حقیقت ہے۔ آج ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہر طرف پھیلائی جاتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، ہم کو غیر مقلد کہا جاتا ہے، ہم کو بھٹکا ہوا کہا جاتا ہے۔ ہم جب سینے پر نیت باندھتے ہیں تو ہمارے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، ہم جب رفع دین کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ حدیث میں نہیں ہے، یہ تو کبھی کبھی کسی زمانے میں کیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان احباب، آپ بیدار ہو جاؤ، آپ کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے۔ آپ کی ذمہ داری اس دین کو آگے بڑھانے کی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اگر اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، اللہ کی قسم آپ معاف نہیں کی جائیں گے۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ صرف کھانے پینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جس طرح بڑوں کی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ نئی نسل کی ذمہ داری ہے۔ جو نئی نسل اللہ کی قسم دین سے اس لیے بہک رہی ہے کہ اس نے سمجھا ہے کہ یہ موبائل جس میں ہم دین کو پڑھ رہے ہیں یہی صحیح دین ہے۔ یہ بھول گئے کہ ہمارے ارد گرد جو علماء ہیں، جن کے نسب کو ہم جانتے ہیں، جن کے عقیدے کو ہم جانتے ہیں، جن کے فہم کو ہم جانتے ہیں، جو بتلاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی بتلاتے ہیں، ان کی ہم نے مقام بھلا دیا۔ ہم کتنا مقام پہچانتے ہیں؟ جن کی اچھی آواز میں تقریر موبائل میں ہم سن لیتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم کہ وہ آدمی کہاں کا ہے، یہ نہیں معلوم کہ وہ عالم کہاں کا ہے، یہ نہیں معلوم کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، یہ نہیں معلوم کہ اس کا فکر و عقیدہ کیا ہے، کچھ ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن اچھی آواز میں اس کی تقریر سنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے۔ میرے بھائیوں، سلف کہا کرتے تھے ان ھذا العلم نور۔ حضرت علی بن ابی طالب اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ جان لو کتاب و سنت کے علم نور ہے، روشنی ہے، جسے اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے، جس کو چنتا ہے، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ روشنی ہے کتاب و سنت کا علم۔ اللہ منتخب کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کو منتخب کرتا ہے اس کے دل میں وہ ڈال دیتا ہے، اور وہ جو پہنچاتا ہے وہی حق ہوتا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے یہ جان لو کہ یہ علم کتاب و سنت کے یہ علم یہ دین ہے، اور جب دین ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ جانو کہ کہاں سے اپنے دین کو لے رہے ہو، آیا صحیح جگہ سے لے رہے ہو۔ اسی لیے کہتے تھے کہ جن سے اپنے دین کو لو اس کا علمی نسب نامہ جانو، جس سے اپنا دین لو اس کا علمی نسب نامہ جانو، جانو کہ کہاں کا پڑھا ہوا ہے، اس کا مکتب فکر کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس نے کتنا دن قرآن و حدیث کو سمجھنے میں گزارا ہے۔ ہمارے وہ علماء جو اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ علماء جو آج ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے فہم میں گزاری ہے، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے میں، آج ہم ان کی کوئی قدر نہیں کرتے ہیں، آج ہم ان کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوان احباب آپ کو خراب نہ لگے، ان کی قدر نہیں کرتے ہو، بلکہ قدر کن کی کرتے ہو؟ وہ برادران، وہ انجینئر، وہ مرزائی جس کو آپ یوٹیوب پر اور ادھر ادھر موبائل پر سنتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہی حق پر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم حاملین کتاب و سنت، ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے والے، یہ کہنے والے ہیں کہ ہم اللہ کے اسی دین پر عمل کرنے والے ہیں جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ لیکن جب ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو ایسی بہکی باتیں سنتے ہیں آپ کی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہاں جائیں گے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے، آپ نے کہا تھا کہ ایک آدمی زندگی بھر نیکی کا کام کرتا رہتا ہے۔ ایک آدمی، غور کیجئے آپ نے کیا فرمایا، ایک آدمی زندگی بھر نیکی کا کام کرتا رہتا ہے، جنتیوں کا کام کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کا رخ پلٹ جاتا ہے، دوسرے طرف چلا جاتا ہے، اور جہنمیوں کا کام کرتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جہنمیوں کا کام کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے جنت کو قدر کی ہے۔ جب قریب آتی ہے موت تو نیکیوں کا کام کرنے لگتا ہے، جنتیوں والا کام کرنے لگتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار قبولیت کے اعتبار سے، اللہ کے قبولیت کے اعتبار سے آخر کا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں فنیشنگ ٹچ اچھی ہو، وہ ہے وہاں اگر آپ نے صحیح کچھ کیا اور صحیح چیز کے ساتھ چلے گئے اور حسن خاتمہ کے ساتھ اللہ کے ہاں چلے گئے تو یہی آپ کی کامیابی ہے۔ صرف عبادت کر دینا یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی وہ ہے کہ آپ دیکھیں، اپنا حساب لیں کہ جب عبادت ختم کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ہے، کتنی آپ کی اصلاح ہوئی ہے،
کتنی آپ نے نماز پڑھنے کا وعدہ کیا، کتنا اللہ سے استغفار کیا، کتنی آپ نے توبہ کی، اور کتنا وہ عمل کیا جس سے آپ کا عمل اللہ کے قبول ہو جائے۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے ماں بہنوں کی اور سب کی، ہر مرد اور ہر عورت کی ذمہ داری ہے، اور اس کو سمجھنا ہے ہمیں۔ اگر آج کے اس پرفتن دور میں، آج اس فتنے کے اس دور میں ان حالات کو، ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھیں گے تو اللہ کیا معاف نہیں کیے جائیں گے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ہماری ذمہ داری سب سے بڑی ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی اللہ کی نعمت توحید اور اتباع سنت، یہ ہمیں ملا ہے میرے بھائیوں۔ اور جب نعمت بڑی ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، اور اس کی قدر و قیمت بھی بڑی ہے۔ اس کو پہچانیے آپ، اور جانیے کہ آپ اپنا دین کہاں سے لیں، اور اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے آج کے پرفتن دور میں جب ہمارے مدارس اور ہماری مسجدیں سازش کرنے والوں کے نظر میں ہیں، بری نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں، مکر و فریب کر رہے ہیں، ایسے حالات میں سوچیے ہماری ذمہ داری میرے بھائیوں کیا ہوتی ہے۔ کیسے اپنے بچے کی ماں کی گود میں صحیح مسلمان بنا کر ہم رکھیں گے؟ یہ مائیں جن کا کام یہ ہے کہ صحیح دین کو سمجھیں اور صحیح دین اپنے بچوں کے دلوں میں گود میں سے ہی ڈالیں، تاکہ بچہ جب بڑا ہو تو نمازی ہو، یہ بچہ جب بڑا ہو تو بخاری اور مسلم بنے، یہ جب بچہ بڑا ہو تو صحیح محدث بن جائے اور سلف کا صحیح نمونہ بن جائے۔ یہ ہماری ماں اور بہنوں کی بھی سوچ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میری ماں بہنوں، آپ کو بھی اس کے لیے سوچنا ہوگا، اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس آپ کو بھی لانا ہوگا۔ یہ عید میرے بھائیوں، یہ تہوار ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل الاسلام کہہ کر سب مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی ہے کہ یہ تہوار اور یہ خوشی صرف کھیل کود کی نہیں ہے، یہ تہوار اس لیے ہے کہ اللہ کی عظمت کو تم پہچانو، اسی لیے اس میں ہمدردی، مساوات، انصاف اور رواداری، یہ ساری چیزوں کی اس میں تعلیم ہے۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ روزہ پورا کرنے کے بعد صدقہ فطر نکالو۔ صدقہ فطر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ اغنوہم فی هذا اليوم، وہ لوگ جو تم مسلمانوں میں غریب ہیں، فقیر ہیں، جن کی روزی تنگ ہے، جن کو اللہ نے کم دیا ہے، ان کو آج کے دن جس طرح تم خوشی مناتے ہو ویسے ہی وہ بھی خوشی منائیں، ان کو بے نیاز کر دو آج کے دن کہ تمہارے آگے ہاتھ پھیلائیں، اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ان کو بے نیاز کر دو، ان کو کھانے پینے کا ایسا انتظام کر دو کہ وہ بھی پورے طور پر خوشی منائیں، وہ بھی پورے طور پر تمہارے ساتھ خوشی میں شریک ہو۔ غور کیجئے یہ کتنا بڑا درس ہے، اور یہ درس صرف ہم اپنے کے لیے نہیں ہے، یہ درس تمام برادران وطن اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اسلام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ انسانیت کی تعلیم تمام انسانوں کے لیے ہے، یہاں تک کہ آپ کے بغل میں، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم آباد ہے تو اس کے لیے بھی انسانیت کی تعلیم ہے۔ یہ سکھایا گیا ہے ہم لوگوں کو کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ اچھا برتاؤ کریں گے، اس کے حق وہ بھی آپ نہیں ماریں گے، اس کے لیے بھی آپ اچھا سوچیں گے اور اس کی ضرورت پر اس کی مدد کریں گے۔ اگر آپ پیٹ بھر کر سوتے ہیں، آپ کے بغل کا پڑوسی چاہے وہ غیر مسلم ہو بھوکا سوتا ہے، تو آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کی علامت پڑوسی کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، پڑوسی کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، یہ مسلمان ہونے کی آپ کی نشانی ہے، یہ تعلیم ہے ہمارے دین کی۔ اور آج میرے بھائیوں، جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، جو حالات ہیں ہم لوگوں کے سامنے، جو پریشانیاں ہیں ہم لوگوں کے سامنے، اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے برادران وطن کو بتائیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ہم اپنے عمل سے برادران وطن کو سکھائیں کہ انصاف یہ ہوتا ہے اور ظلم یہ ہوتا ہے، ہم یہ بتائیں کہ مساوات یہ ہوتا ہے اور غیر برابری جو ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ اسلام کیا بتاتا ہے وہ بتائیں، اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کسی بھی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کس چیز سے ہے؟ الا بالتقوی۔ فضیلت کس چیز سے ہے میرے بھائیوں؟ الا بالتقوی، آپ کے عمل سے،
آپ جو عمل کر رہے ہیں آپ کو فضیلت اگر اس دنیا میں ملے گی تو اسی عمل سے، اس عمل کے لیے آپ تیار ہوں اور رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد اللہ سے عہد و پیمان کریں کہ 11 مہینہ ہم ویسے ہی گزاریں گے جیسے ہم نے رمضان گزارا ہے۔ رمضان میں کسی کے حق کو نہیں مارا، رمضان میں کسی کو تکلیف نہیں دی، رمضان میں کسی کو گالی نہیں دی، اب ہم 11 مہینہ ایسے ہی رہیں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ یہ میرے بھائیوں آج کا بہت بڑا درس ہے، اور یہ درس جیسے ہم مردوں کے لیے ہے ایسے ہی یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری اسلام نے رکھی ہے۔ یہی گود عورتوں کی ایک گود تھی جس نے امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور نہ جانے کتنے محدثین اور کتنے انجینئر اور کتنے ڈاکٹر پیدا کیے اسی گود نے، اسی ماں کی گود نے۔ امام بخاری کی ماں ان کو لے کر گئی تھی مکے میں حدیث کو پڑھوانے کے لیے۔ غور کیجئے ہماری ماں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ ان کے گود میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگر مسلمان نہیں رہا میرے بھائیوں ماں معاف نہیں کی جائے گی، ماں معاف نہیں کی جائے گی اگر ان کے گود کا بچہ مسلمان نہیں رہا۔ اس ذمہ داری کو ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں زبانی امت نہ بنا، ہمیں عملی امت بنا دے، عمل کرنے والی امت بنا دے، ہمیں نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہماری ماں و بہنوں کو نمازی بنا دے۔ میری ماں و بہنوں آپ سے ایک بات اور میں کہوں گا چلتے چلتے، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنائیے، جیسے امہات المومنین اور صحابیات بناتی تھی۔ ایک جگہ آپ متعین کیجئے کہ اس جگہ آپ نماز پڑھیں گی، گھر والے سب جانیں کہ اس جگہ آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ فجر کی نماز میں پہلے آپ اٹھیے اور اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو جگائیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کر آؤ، اور آپ اپنی جگہ پر آ کر اپنے بچوں کے ساتھ نماز پڑھیے۔ دیکھیے گھروں میں کیا برکت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اس دعا کو ہم نے ضائع کر دیا۔ آپ نے دعا کی تھی اللہ بارک لامتی فی سحورہا، اے اللہ میری امت کے سحر میں، صبح میں برکت عطا فرما۔ وہ وقت جس وقت ہم سب سوئے رہتے ہیں، وہ وقت جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ہماری صبح ہوتی ہے 11 بجے، 11:30 بجے، اور نبی دعا کر رہے ہیں صبح کے لیے، سحور کے لیے۔ سحور کب ہوتا ہے؟ جب فجر طلوع ہوتی ہے۔ کہا کہ اس وقت میں ہماری امت کے لیے اے اللہ برکت دے۔ اس برکت کی دعا کو میرے بھائیوں ہم بھول گئے۔ اے اللہ وہ وقت ہم سب کے لیے بابرکت بنا دے، ہماری روزی کو کشادہ کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر۔ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ رب العالمین جو ہمارے مدارس، دینی محافل، مساجد کے خلاف مکر و فریب کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، رب العالمین ان کی مکر و فریب کو انہی کی طرف لوٹا دے۔ تو ہمارا ہو جا، تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین کی، ہماری ایمان کی، ہمارے عقیدے کی، ہماری مساجد کی، ہمارے مدارس کی۔ رب العالمین تو حفاظت فرما، تو ہمارا محافظ بن جا۔ رب العالمین آج یہود دنیا کی سب سے ملعون مغضوب قوم ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ فلسطین کا پورا علاقہ انہوں نے نیست و نابود کرنے کی کوشش کی ہے۔ رب العالمین ہمارے فلسطینی بھائیوں کا تو ہمدرد بن جا، ان کا غم گسار بن جا، ان کی مدد کرنے والا بن جا۔ رب العالمین اس دین کی ہمیں ہدایت دے دے جو دین تو نے منتخب کیا ہے ہمارے لیے، جس دین کو تو نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، جس دین پر چلنے کی تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، جس دین کو سمجھنے کی تو نے ہمیں توفیق دی ہے۔ رب العالمین اس دین پر چلنے والا، اس دین پر قائم رہنے والا ہمیں بنا دے۔ دنیا میں ہر جگہ لوگ حق کو کثرت سے پہچانتے ہیں، ہم حق کو انبیاء کے طریقے سے پہچانتے ہیں۔ انبیاء ہمیشہ کہتے تھے، اور تو نے قرآن میں بھی کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ ہمارے سچے شکر گزار بندے اس دنیا میں بہت تھوڑے ہوں گے۔ نوح علیہ السلام نے 9.5 سال دعوت دی، ان کے ساتھ 100 آدمی ان کے ساتھی بنے۔ میرے بھائیوں کثرت کی طرف مت جائیے، حق کو حق کی جگہ سے پہچاننے کی کوشش کیجیے، حق کو حق کی جگہ سے پہچاننے کی کوشش کیجیے، ورنہ آپ فتنے کے اس دور میں اپنے دین کو نہیں بچا پائیں گے۔ اے اللہ، اے رب العالمین، اس میدان میں میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں کہ رب العالمین تو نے حق کو سمجھنے کی توفیق دی ہے، اس حق پر ہم سب کو قائم کر دے۔
رب العالمین تو نے ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق دی ہے، اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق دی ہے، اس پر ہم کو ثابت قدم کر دے، ہماری زندگی جب تک ہو اسی پر ہم قائم و دائم رہیں، اور جب موت بھی آئے تو تیرا ہی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے ہم جائیں۔ رب العالمین ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ کر دے، ہر قسم کے فتنے سے تو ہمیں محفوظ کر دے، تو ہمارا ملجا و ماوا ہو جا۔ رب العالمین رمضان کی عبادتیں ہم نے جو کی ہیں ان سب کو تو قبول فرما لے، ہم نے جو روزہ رکھا، ہم نے جو رات کی نمازیں پڑھی، ہم نے جو قرآن کی تلاوت کی، رب العالمین یہ سب تیری خاطر کیا، تیرے رضا کے لیے ہم نے کیا، تیرے حکم سے ہم نے کیا ہے۔ رب العالمین سب کو تو قبول فرما لے، ان سب نیکیوں کو ہمارے میزان حسنات میں داخل کر دے، ان سب نیکیوں کو تو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ سبب بنا دے۔ رب العالمین تو دعاؤں کو قبول کرنے والا تو ہی ہے، تیرے دربار میں دعا رد نہیں ہوتی ہے، تو نے کہا ہے، تیرا وعدہ ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہوں۔ رب العالمین رمضان کے اس اختتام پر تیرے دربار میں اکٹھے ہو کر ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہم کو صحیح معنی میں اپنا بندہ بنا دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھ اپنا بندہ بنا کر زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے رب العالمین ہماری ماں بہنوں کا، ہمارے نوجوان کا، جو بھی اس دنیا سے ہمارے چلے گئے ہیں ان سب کے لیے اس دنیا سے زیادہ اگلا مرحلہ بنا دے۔ رب العالمین ہمارے جو آبا و اجداد، ہمارے جو ماں باپ یا ان میں سے کوئی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رب العالمین ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، رب العالمین تو ان کا ہو جا، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے۔ توحید کے ساتھ جو اس دنیا سے گئے ہیں، جنہوں نے توحید کا درس ہمیں دیا، جنہوں نے توحید کا سبق ہمیں سکھایا، جنہوں نے اپنے اولاد مان کر ہم کو توحید اور اتباع سنت کا طریقہ دے کر گئے، رب العالمین تو ان کا ہو جا، تو ان کی مغفرت فرما۔ ہمیں انہوں نے اپنا اصل دین دیا ہے، اس دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، رب العالمین اس دین کا سچا محافظ ہمیں بنا دے، دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، دین توحید پر قائم رکھ، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔